سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محبت عقیدت عبادت کی نیت نال درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے. کیا پتا کہ ساری زندگی کا آخری جمعہ ہوئے. کتنا سارے دوست احباب جانن والے پیارے ساری برادری کے لوگ پچھلے سال انہیں جہارے میں سارے اکٹھے سارے نال روزے رکھے رہ گئے، لیکن اس دفعہ وہ اصا کیوں جدا تھی کہ قبری دے ستے پہ، اور کیا پتا سارے بھی زندگی دے کتنا نہیں باقی ہیں. ابو تو سب کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب تھی سے یا نہ تھی سے. اے مہمان امدارا سے اصا پتہ نہیں ہو سکیا نہ ہو سکیا. اور مہمان کا ہر بندہ احترام کرے، اور خاص کر جیڑا مہمان کوئی تحفے گھنتے آئے، تمہارے بچوں واسطے کھلونے گھنتے آئے، تمہارے واسطے کوئی اچھے اچھے تو تحائف گھنتے آئے، تو اس مہمان کا ہر کوئی زیادہ احترام سے قدر کرے دے. تو رمضان المبارک کا مہینہ جڑا یہ مہمان ہے، اور یہ مہمان کوئی عام بندے کا نہیں بلکہ ساری کائنات کے خالق اور مالک اللہ کا مہمان ہے. تو رب کے مہمان کا کتنا احترام ہونا چاہیے. رب کا مہمان آئے اور بننے والا ہے، اللہ نے رحمت موسلادھار بارش کی طرح برسدیاں پہ. خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں روزے رکھے کرایا پہ ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کیتے ہیں. بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ کی رحمت کے دریا کے سمندر چل دیتے ہیں، لیکن انہیں کو نصیب کچھ نہیں کیا. بہرحال آخری جمعہ سب کو ایک احساس دلانے واسطے ہے کہ اگر رمضان المبارک دے تساں اللہ کے حکم کو مانتے روزے تراویح عبادتاں کیتے اللہ کی نافرمانی کو بچتے رہ گئے، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر کے احسان ہے اساں یہ چیز دے لائق تو نہ آسے، لیکن اے کریم اللہ تو سر مہربانی فرمائی، اصا کو برکت مہینہ عطا فرمائی اور نماز روزے تراویح علی نصیب فرمائی. اللہ تعالی نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تساں میرا شکر ادا کرے سو میں رب اپنے نعمتاں مزید بڑھا دے سا. اللہ نے نیکی کی توفیق دیتی ہے، اعتکاف امتحان دی دوستیں کو نماز روزے تراویح دی. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیری مہربانی ہے احسان ہے تو سب توفیق دیتی. ابو ترین صاحب پورا سال اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر رمضان المبارک کے
گال بزرگوں افسوس کی گال ہے، بڑے خطرے کی گال ہے۔ اصل کو سوچو فکر کرنی چاہیے کہ کچھ لمحے کچھ گھڑیاں حالی باقی ہیں، اللہ رضا سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ نے کچھ مہلت دیتی ہے، کچھ ٹائم حالی باقی ہے، اللہ کو راضی کرو اور اللہ نے جلدی راضی تھی میں نے اتنا دنیا کا کوئی پیارا حتیٰ کہ ماں باپ نہیں جلدی راضی تھی جتنا عرش والا رب جلدی راضی تھی۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ، بڑا ظالم بادشاہ، کئی صحابہ کو اس نے قتل کروایا، کئی علماء کو بزرگان دین کو قتل کروایا، بڑا ظالم قسم کا انسان۔ لیکن آخری ٹائم میں علماء نے اندر بارے میں بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ حجاج جی میں ہاتھ فلانا ہاتھ بڑا ظالم بدبخت رہا، لیکن حجاج آخری ٹائم میں موت کی کشمکش لگی بھی ہے، سوانے کی اماں بیٹھی ہے تو اماں روتی بیٹھی ہے۔ حجاج کو تھوڑا جا ہوش ہے تو پوچھا پہ گیا اماں روتی کیوں بیٹھی؟ اماں آکھن لگی بیٹا روتی ہی مرتے پیا کہ تو اتنا بڑا ظالم اور بدبخت ہمیں نبی نے صحابہ کو قتل کروائی، بڑے بڑے بزرگوں کو علماء کو قتل کروائی، پتہ نہیں میرے نال بڑھ سے کیا تھی سے تیرے نال پتہ نہیں واسطے روتی بیٹھی۔ تو حجاج نے جڑی گل آکھی ہے والعلماء نے ممکن بعد حجاج کے بعد لکھا نہیں چھوڑ دیتے۔ حجاج نے آکے ہم نامی آگا نہیں چھوڑ، اے دسا اگر قیامت والے دن میرا رب میرا فیصلہ تیرے ہاتھ میں دے دے کہ اماں کو اپنے پتر کو جنت میں بھیجے دی ہے جہنم میں، تیرے ہاتھ سے فیصلہ ہے، تو دسا میں کو جنت میں بھیجے دے جہنم میں۔ اماں آگے میرا پیارا تو جتنا ہی میرا نام فرمان ہوئے ماں اپنے پتر کو کتنا بھائی سکے دیے، میں نے کو جنت میں بھیجے سن۔ تو حجاج آگا لگا اماں تو تا ایک ماں ہی میرا رب 70 ماں میں کو زیادہ پیار کرے، میرا رب 70 ماں میں کو زیادہ پیار کرے دے تو کیا ہو میں کو جہنم میں سٹے سے میں کو دی رحمت کی امید ہے۔ تو مطلب ہے رب جلدی راضی تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بندہ تباہ و برباد تھی منجے کہ اتنا آسانی دے نال اللہ رمضان شریف میں اپنے بندے نال راضی تھی ویندے تو رمضان کا مہینہ نہیں پاوے بلاوے اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ بندہ برباد تھی ویندے۔ جبرائیل امین نے بد دعا کی ہے تو امام الانبیاء نے آمین آکھی ہے اللہ کی دعا کو قبول کر۔ اتنا آسانی نہ اللہ پاک راضی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب پہلا روزہ رکھیں دے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا افطاری کے ٹائم اللہ گناہ گارے میں گناہ معاف کر دینا، روزانہ ہر رات دے وچ اللہ پاک دا لکھ بندے کو جہنم کی آزاد کرتے جنت واجب کر دیتا۔ اور رمضان دے جڑا آخری دن دے فرمایا پورا مہینہ جتنا بندے کو اللہ آزاد کر دے روزانہ دا لکھ بندہ تو آخری رات سارے کو جمع کر کے اتنا مقدار کٹھا اللہ جہنم میں آزاد کر دے۔ بڑے قیمتی لمحات ہیں، آخری اوقات آخری لمحات ہیں رمضان مبارک دے انہیں قیمتی بڑا آسان۔ لیکن ایک گال میں بار بار رکھے رہنا کہ اللہ اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دے، صرف معاف نہیں کرنا بلکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمائے تو تے میں غلط تے جھوٹے تھی سکدوں لیکن اللہ کا قرآن تو سچ ہے، اندر وچ کوئی شک دی گنجائش ہی نہیں بالکل۔ فرمایا اللہ گناہ کو معاف کر دے تے نیکیاں لکھوا چھوڑ دے، نیکیاں لکھوا چھوڑ دے، اتنا مہربان رب گناہ ختم نیکیاں لکھی دیا۔ لیکن خیال کرے ہے اپنے آپ کو دھوکے چ نہ رکھے ہے کہ مدن تو صاحبوں کے پاس اسا نماز پڑھی کرو اسا تسبیحاں پڑھتے کرو تو بس سارا کچھ معاف تھی گئے۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ محفل لگی پیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، میرے کو اللہ نے قسم و بندہ مومن کہنی
قسم بندہ مومن کہنی میرے کو اللہ دی قسم بندہ مومن کہنی ترائے دفعہ اللہ کے رسول نے قسم جاتی صحابہ حیران تھی کہ صحیح تساں تو بغیر قسم دے کوئی ایسا کو حکم دیو سا منن واسطے تیار ہے سے کہ آپ ترائے دفعہ قسم کہڑا بندہ ہے جڑا مومن کہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جڑے ہمسائے ہوں کہ وہ پریشان تے تنگ ہو وہ مومن کہنی اپنے آپ کو دھوکے نہ رکھے ہے کہ میں نمازہ پڑھتا کھڑا روزے رکھے تھا کھڑا یہ معاملات بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کو سکھلایا خدا دی قسم سارے نبی نے ایسا کو ہر حال سمجھائیے کوئی گار جگہ تے سارے نبی نے ایسا کوئی بیکار نہیں چھوڑیا ہر چیز کے ساری رہنمائی فرمائی اللہ کے رسول نے اور خدا دی قسم میں نہ دلانا ماں باپ اپنی اولاد میں اتنا محبت نہیں کر رہے جتنا عام نادر لال محبت کرے ماں باپ اپنی اولاد نال محبت کرنے کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہو دے لیکن سارا نبی جب اپنی اولاد اپنی امت نال محبت کرنے تو بغیر مطلب دے محبت کرے اپنی امت کا نبی سے دل دے جو درد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دے وچ قومی اندر بند کر دیتے ہیں رومن کی آواز آتی پئی ہے صدیق اکبر نے دروازہ کھڑکے رہ گئے آپ نے دروازہ نہیں کھولیا بس رومن کی آواز آتی پئی ہے حضرت عمر سے یہ دروازہ کھڑکائے نہیں کھولیا بس رومن کی آواز آتی پئی ہے حضرت عثمان نے دروازہ کھڑکائے اللہ کے رسول نے دروازہ نہیں کھولیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں دروازہ کھڑکے رہ گئے اللہ کے رسول دروازہ تو کھولو آپ نے بس رومن کی آواز آتی کہ دروازہ نہیں کھولیا صحابہ نے آ کے بیٹی فاطمہ کو کہنے لو نبی سیدی پیاری بیٹی ہے وہ کہنے لو بعد اللہ کے رسول دروازہ کھلے سے اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے ابو جی کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے اللہ کے رسول کیڑی چیز تو اتنا غم زدہ کر چھوڑے سے کیڑی چیز کی وجہ کو اتنا تو پریشان تھے جو سونا دروازہ تو کھولو کیا گال ہے میرے پیارے ابا جی اللہ کے رسول نے دروازہ کھولو رو رو تے آنسو مبارک دے نال داڑھی مبارک رہے تلے آنسو ہیں آپ اما فاطمہ نے پوچھے ابو جی کیا مسئلہ ہے کیا وجہ ہے جڑی تو اتنا روان چھوڑے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بیٹی ماں اپنی امت کے غم میں رونا بیٹھا کہ میری امت کا کیا پڑھ سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سخت گرمی کے موقع دے 5 گھنٹے اپنی امت کے واسطے دھوپ دے کر کے دعا مانگی دسو کہیں نہ کوئی ماں باپ ایسا ہے جو دھوپ کے 5 گھنٹے کر کے دعا مانگتا ہوگا تیرا کہ میرا نبی اتنا سب نال محبت کرنے والا نبی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ عرض کی اللہ کے رسول میرے واسطے دعا تو فرماؤ کہ سونے نبی نے ہاتھ چاہتے دعا واسطے کہ اما عائشہ خوش تھی من پہ گئی ہے جو من پہ گئی ہے آپ نے فرمایا عائشہ پیاری ہے کیوں خوش پہ تھی سونا ہی واسطے خوش تھی نہیں کہ سارے نبی کا سردار میرے واسطے دعا پیا منگتے جو خوش کیوں نہ تھی آپ نے فرمایا عائشہ پیاری ہے ایک دفعہ تیرے واسطے دعا منگی تے اتنا بڑی خوش تھی نہیں تو میں اپنی امت واسطے روزانہ 5 دفعہ دعا منگنا ایک پیار کرنے والا نبی محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں الہی بخش دے امت کو میری اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں اللہ کے رسول جلانی مانگتے ہیں تہیہ گالی مانگتے ہیں اللہ میری امت کو معاف فرما نبی سارے واسطے اتنا کرم دے دے دل کو میرے کو نبی دے واسطے کیا فکر ہے جو کام ہے نبی کے احکامات کو عمل پہ کرو اللہ اکبر جب سارے دا محبوب مدنی میٹھا جتوں لگدا گیا رنگ لہدا پیا جڑے آندے گئے
نال لے اپنے کوئی بگانے کوئی اللہ دے رسول دے قدمے وچ جڑا آ گئے خدا دی قسم اللہ نے ساری کائنات کی نوں اونچا کر چھوڑی ساری کائنات کو اونچا کر دیا اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تیرے اونچا بنایا ورفعنا لک ذکرک تے اونچا بنایا اللہ سیاں تیرے نبی کے سارے اونچے ہیں وہی ہے کیا مطلب کہ تیرے نبی کے بارے تسا فرمایا کہ میں تو اونچا بنایا اللہ کے نبی کا تیرا وہ بھی اونچا آدم علیہ السلام جے کو تو اپنے ہاتھ نال پیدا کر کے جنت چکایا ہمیں اللہ نبی کا تیرا وہ بھی اونچا جے کو تو ابراہیم خلیل اللہ جن واسطے ابو کو گلزار بنا چھوڑیا ہمیں اللہ نبی کا تیرا وہ بھی اونچا موسیٰ کلیم اللہ جن واسطے سمندر دے رستے بنا چھوڑیا ہمیں اللہ نبی کا تیرا وہ بھی اونچا اسماعیل ذبیح اللہ جن کو چھری دے تلو تو بچا کے ہمیں اللہ نبی کا تیرا وہ بھی اونچا عیسیٰ روح اللہ جن کو زندہ آسمانے پہ چا کے ہمیں اللہ نے فرمایا کائنات والو نبی کا میرے سارے اونچے ہیں لیکن میں اپنے محبوب کو اتنا اونچا بنایا جیڑا میرے محبوب کے نال مل ویسے میرا روح کو اونچا بنایا جیڑا میرے نبی کے نال محبت دل کرے سے میرا روح کو اونچا بنایا عرض کرنا کہ ہم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے نبی نے اصحاب دسائے کہ وہ بندہ مومن نہیں جنہا اپنے ہمسائیں کو تنگ کرے دے ٹھیک ہے آپ کلمہ پڑھی سے جنت وجنا ہے جنت وجنا تو کلمے والے ہیں بھی اپنے وجنا ہے لیکن یہ دکھ اپنے ذہن جو کر دیو کہ ایسا کلمہ پڑھی کرو بس جنت جسنا وجنا ہے ہمسائیں تائیں کو تنگ ہوئے تو پانچ ٹائم کا نمازہ پڑھیں روزے رکھیں ہمسائیں تائیں کو پریشان ہوئے بگاڑ تائیں کو تنگ ہوئے ایک بندہ پوچھے کہ آگے سے رمضان مبارک کے ہر کوئی زکوٰۃ دے دے تے برادری زمین ساری تے قبضہ کی کرا ہوئے برادری ساری زمین تے قبضہ کی کرے بولا مسئلہ تے پوچھے ہاں صحیح میرا گھرا غریب ہے ماں کو زکوٰۃ دے سکتا پر نام مرادہ کو زکوٰۃ کیا جیسے ہوگا حصہ آپ کو دے دوں ہوگا حصہ نہیں لینا تو مسئلہ پوچھتا ہوتا ہے کہ گھرا کو زکوٰۃ دے سکتا میں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں جو رمضان المبارک کیا لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں تھی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں تھی ایک مشرک بندہ جب اللہ کے نال کہیں شریک کیتے دوجا کہیں مسلمان دا کہیں اتنا کی اتنا مسلمان دا اپنے دل دے کاوڑی ابو یقینہ رکھی ودے اللہ کے رسول نے فرمایا نمازی ہے روزے دار ہے تہجد گزار ہے اپنی جاتے ہے لیکن رب کو معاف نہ کرے کوئی بخشش ہے اپنے دل کو پاک تے صاف کرو باہروں کا داڑھا مل من تے دھوئے دو اپنے اندر کو دھوئے دے صاف کرو مسلمان کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا کرو اپنے گراوے دے نال رشتے دارے دے نال بڑھا کے رکھو لیکن عجیب فطرت ہے ساری باہر دے بندے نے برداشتی کرے سو میں نال بڑھا کے بھی رکھے سو اپنے نال بنیا کے رکھے سو اپنے نال بڑھا کے نہیں رکھے فرمایا قیامت نہیں ہو سے صلہ رحمی آپس تے جڑے تعلقات ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع فرمایا جنت جو بندہ داخل نہ تھی سے جڑا رشتے کو ختم کر دے جڑا رشتے داریاں توڑے دے وہ جنت داخل نہ تھی سے اس لیے رحمی اللہ کے عرش کا پاوا پکڑی کری اسے بندے ہم سے نصاب تھی دے تو سنا سے اللہ یہ نمازی ہے روزے دار ہے حاجی ہے سارا کچھ ہے لیکن رشتے ختم کرنا سیدھا رحمیاں ختم کرنا تعلق توڑنا میرا اللہ نے کو بخشنا نہیں ہے کو جہنم میں دے آپ سمجھی کرو کہ صرف نماز پڑھو بس پورا دین کا حق ادا تھی نماز اللہ کا فریض ہے یہ ساداری ادا کرنے اصل کا دین ہے معاملات کہ رشتے دار میں نام کی رہنے اپنے گھروں میں نام کے تعلقات پیدا کرنے اپنے گھر والے کے نال اپنے ماں باپ کے نال رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے
شخص بھی تباہ و برباد تھی ونے جڑا اپنے ماں باپ کو بڑھاپے دے پا دینے کی خدمت کرتے جنت حاصل نہ کرے، وہ شخص بھی تباہ و برباد تھی۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک سابو دین تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے، اپنے معاملات درست کرن دی توفیق دے۔ سارے معاملات ٹھیک ہیں، معاملات اپنے ٹھیک کرو، لین دین ٹھیک کرو۔ حالات ہم ایسے بڑھ گئے، پہلے وہ بھی دور رہا کہ صحابہ کرام کاروبار تجارت لین دین کرنا، لوگ نے لین دین دیکھتے مسلمان تھی رہنا، انہیں لین دین دیکھتے۔ اج دودھ میں لین دین کروں، کاروبار کروں، ایک دوسرے نال معاملات کروں، اصا کو دیکھ کے مسلمان ہی کا کرتی ہے، ایک ہی مسلمان ہے، ایک ہی مسلمان ہے۔ نام مسئلہ مسلمان ہے، کم مسئلے ایسے جڑے کم نہیں اور کچھ چپے کرے۔ اللہ پاک تے خدا میں کو دین دی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ بہرحال ہے جمعۃ الوداع آخری جمعہ رمضان المبارک کا، اللہ نے کچھ لمحے کچھ گھڑیاں آسا کو دیتے ہیں، کچھ ٹائم باقی ہے۔ اگر اللہ کو راضی کی کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نہیں راضی کر سکے گناہ دے کنویں لگے پیو مست چیے پیو تو اللہ کو راضی کر گنو، توبہ کر گنو، وقت باقی ہے۔ جمعۃ الوداع اسا کو یہ سبق دینا ہے کہ اللہ کا مہمان تو سب کو ہونے والا ہے، یہ واپس بھی آنے والا ہے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ جی اللہ کا مہمان بنے رمضان ختم تو سارے بات نہیں ختم، یہ مطلب ہے کہ ہر نمازاں شروع کیتے سے، تسبیحاں شروع کیتے سے، تلاوتاں شروع کیتے سے، تہجد شروع کیتے سے، یہ نہ ہوئے کہ رمضان ختم تو یہ بھی سارا کچھ ختم۔ یہ سب اللہ نے پورا مہینہ ایک ٹریننگ کروائی ہے، سبق دیتے کہ تو سب پورا سال کیویں گزارنا جی رمضان مبارک کا مہینہ گزارے۔ اسا کیا کروں گے جمعۃ الوداع الوداع رمضان کیا جی میں نیکی کو الوداع، نماز کو الوداع، ہر شے کو الوداع کر چھوڑا ختم ہر شے۔ نہیں رمضان المبارک کا خدا بھی ہے تے باقی مہینے کا خدا بھی ہے۔ یہ رب اسا کو رمضان میں نماز پڑھنے کا حکم بھی کرے، وہ رب پورا سال نماز پڑھنے کا حکم بھی دے۔ پچھلے سال ایک ساتھی میسج کی کرا کے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، عید کا چاندر نظر آتے ہی ڈھیر سارے جماعتی جڑے مسجد دے وچ ہوندے گم تھی گئے، مسجداں ہن خالی تھیاں پئیں۔ سارے حضرات کو اعلان ہے تے اپیل ہے کہ جن کو سارے ہوئے جماعتی ساتھی جتھاں مل ونجن برائے مہربانی میں کو مسجد وچ پجا دیو تے انہیں ہوئے بھی دسا دیو کہ ہن بھی نماز جماعت نہ تھیندی ہے، ہن بھی نماز جماعت نہ تھیندی ہے، جماعت بد کہنی تھی مسجد ہے جویں رمضان میں تے مسجد خالی۔ حالانکہ رمضان کا اثر کا ایمان والے دے اے تھی دے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جویں عید کا چاندر نظر آتے نا، نماز کتنا پڑھتے فرض ہے 5، لیکن عید والے دن کتنا پڑھ دو 6۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ روزے رکھے، تسبیحاں تلاوت ذکر ان کو اتنا اللہ نال محبت تھی کہ روزانہ 5 نمازاں پڑھتا، آج 6 پڑھتا پہ، روزانہ اذان تھی جی تے ہر مسجد وچ ویندا، آج اذان نہیں تھی بغیر سدا تے اللہ دے گھر کی عیدگاہ پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، اے جی محبت ہوئے، محبت دے نال اللہ دے در تے وجے، اے نہیں کہ نمازاں ختم کر دیں۔ اللہ پاک سب رمضان مبارک کا احترام نصیب فرما دے، قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن پاک نے تلاوتاں ایویں جاری رکھیں، نمازاں تسبیحاں ایویں جاری رکھیں جی ہن رمضان دیکھ کرنے تو ایمان نال دسو کیویں وقت سونا گزر کرتے تے جڑے لوگ روزہ نہیں رکھیں تے انہاں دی شکلاں بھی دیکھو جا تے جڑے روزے رکھی بیٹھے انہاں دی بھی شکلاں دیکھو جا۔ اللہ دا نور برستا پیا کہ نہیں برستا؟ مہینہ تو ہے ہی رحمت والا، غم خواری ہمدردی والا مہینہ۔ اللہ پاک کا سب کوئی بقیہ دے لمحات ہیں، انہیں نے قدر کرنے کی توفیق دے، انہیں کو قیمتی بڑھاؤ، اللہ کے دعا مانگو، گناہ یا معافی مانگو، ساری پریشانی کا حل اور علاج اللہ دے در تے معافی ہے۔ صدقہ فطر دے مسائل، صدقہ فطر ہر اس مسلمان کے اوپر لازم ہے
اگر ان کو اتنا مالک ہے نہیں تو صدقہ فطر بھی واجب ہے. اور صدقہ فطر بھی واجب. صدقہ فطر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نمازاں روزے رکھے سے تسبیحاں تراویح پڑھے سے انسان ایسے پوری کوشش کے باوجود بھی کمیاں کوتاہیاں تھی ویندیوں ہیں. اللہ پاک فرمائیں کہ آخر صدقہ جڑے سو مرم تو سارے کمیاں پورا کر چھڑے سارے کمیاں کوتاہیاں پورا تھی ویندیوں. اب صدقہ ویسے اللہ کے رسول نے فرمایا مصیبتیں کو ختم کر دے. اور صدقہ فطر واجب کرنا تھی وے عید وجوب دی جڑی ٹائم اور وقت ہے وہ ہے عید والے دی. جویں شوال دا چاند نظر آتے عید دا وہ ٹائم صدقہ فطر واجب تھی رہے. پہلے واجب نہیں تھی دا واجب عید والے نہیں تھی رہے. بل فرمائے عید کا وجہ کہ پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کرتے بنو. اگر کوئی بندہ نہیں دے سکیا عید پر ہی جیسی خدا ہی دے سکتے معاف کرنی. اور دیونا کی کو ہے جنہیں لوگوں کو زکات دیونا جائز ہے جنہیں لوگوں کو عشر دیونا جائز ہے انہیں کو صدقہ فطر دیونا نہیں جائز ہے. باقی کیوے لوگوں کو دے سکتا ہوں کہ میں پہلے کوئی فرض کر چکا ہوں. بہرحال اللہ پاک عمل کی توفیق دے. تو دیونا چوکا ہے 2 کلو دانے ایک کم از کم جرا کم حیثیت والا بندہ ہے گھٹ 2 کلو دانے دے. 2 کلو دانے کافی ساتھی اور پوچھتے رہے ہیں ہاں صحیح فلانا مولوی دا کہ 2.25 کلو فلانا مولوی دا کہ 2.5 کلو. اصل مسئلہ جرا وہ یہ ہے کہ جرا صدقہ فطر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف سا. عربی کا لفظ ہے نصف سا صدقہ کرو. نصف سا جرا وہ کر دے تقریباً 2.25 کلو. کتنا کر دے 2.25 کلو. تو اصل احتیاطاً والے سے دو کہ 2 کلو کے ہو. احتیاطاً اصل کیا دے سکو کہ 2 کلو تو ادا کرو. اگر اللہ کہیں کو فرصت زیادہ ہی دیتی ہے تو زیادہ ہی دے سکتے. ادھر تک کوئی اللہ کے خزانے اللہ کے رستے جتنا ہی زیادہ دے وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہیں خوشی نہیں کرتا. اگر اللہ تو آپ کو فرصت زیادہ نہیں دی ہے صاحب حیثیت ہے مالدار ہے تو فرمایا کہ وال 3 کلو 3.5 کلو کھجورا دے. اگر زیادہ حیثیت ہے 3.5 کلو کشمش دے. ہاں جی جو امیر لوگ ہیں صاحب حیثیت ہے وہ بھی چھڑا 2 کلو دانے اتاری کرے رہا ہے. اللہ پاک نے غریب میں واسطے ویسا ہے جنہیں بھی کم حیثیت ہے وہ کم از کم 2 کلو دانے دیں. اور کہنے سے واجب ہے جرا صاحب حیثیت ہے جیڑی تھوڑی اولاد نابالغ ہے ان کا صدقہ فطر تھوڑے اتنے واجب ہے. تو جیڑی اولاد بالغ ہے ان کا صدقہ فطر تھوڑے اتنے واجب کہیں. تھوڑی بیوی ہے جی ان کا صدقہ فطر تھوڑے اتنے واجب کہیں. اگر تسا حکم کے ساتھ ادا کر دے سو ادا تھی ویسے تھوڑی اولاد جیڑی بالغ ہے ان کا صدقہ فطر تھوڑے اتنے واجب کہیں. اگر حکم کے ساتھ تسا ادا کر دے سو ادا تھی ویسے اولاد کا صدقہ فطر والد اتنے واجب ہے. مسئلہ رہنے رکھے سو اگر والد کہنی اولاد چھوٹی ہے نہ بالغ ہے تو ان کا صدقہ فطر بیوی کے اتنے واجب کہیں. ان کا صدقہ فطر بیوی کے اتنے بیوہ عورت کے اتنے واجب کہیں. ابے کے اتنے واجب ہے لیکن اماں کے اولاد کا صدقہ فطر کوئی واجب کہیں. باقی گھر میں کوئی مہمان ہے اور ساتھی پوچھتے ہیں سیوں کا ہی دیونا بنتے مہمان کا کوئی واجب کہیں کرے اتنے وہ اپنا آپ ادا کرے سے. اگر کوئی بندہ کہیں کہ کچھ تو اجازت نہیں ہے بھائی تیرا صدقہ فطر میں دینا پیا ایک چھوڑے دے اجازت نہیں ہے تو ادا تھی ویسے. باقی پیٹ میں جگہ کوئی حمل ہے بچہ ہے ان کا کوئی صدقہ فطر کہنی. ہاں اگر چاند والے عید والے نہیں پہلا تھی بندے صبح سورج نکلنے تو پہلے تو ہوں صدقہ فطر ہوتا ہی دینا کم سے. اگر کوئی بندہ غریب ہے عید والے نہیں سورج نکلنے تو پہلے امیر تھی کہ کوئی پیسہ آگے تاہی ان کو صدقہ فطر دینا کم سے. اللہ پاک تو آپ کو عمل بھی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.